الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رکاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کے تارا، جگر گوش عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و تبقدم بدمام الملک الحی القیوم۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیوان بازار کی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ اسی دیوان کے بازار میں ایک مدرسہ ہے جس کو زمانہ مدرسہ اہل سنت جامعہ نعیمیہ کے نام سے جانتا ہے، اور اس مدرسے کو چلانے والے کی ذات، اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے کی ذات حضور صدر اللہ فاضل علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ اسی جامعہ نعیمیہ مدرسے میں حضور صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کا مزار مبارک بنا ہوا ہے۔ آئیے حضور صدر اللہ فاضل کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضور صدر اللہ فاضل کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو حضور کے داہنے بازو کی طرف ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ صاحب لطف بے کرا مدد، صاحب لطف بے کرا مدد، نوشہ بزم عارفہ مدد، صاحب لطف بے کرا مدد، نوشہ بزم عارفہ مدد، اور سیدی مرشدی نعیم الدین، سیدی مرشدی نعیم الدین از پہ اشرف زماں مدد، از پہ اشرف زماں مدد، غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب رب نے جب کلام پاک میں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو رب سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایک جماعت اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں اس نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ آج دنیا کے اندر ہمیں سچے نظر نہیں آتے، آج ہم دنیا کے اندر سچے کہاں تلاش کریں، آج ہمیں دنیا کے اندر کوئی سچا نظر نہیں آتا کہ ہم سچا کس کو دیکھیں اور سچا ہمیں کہاں ملے گا، ہمیں سچا دنیا کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا کہ کلام پاک کا تیسرا پارہ اٹھاؤ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا رہے گا تو سمجھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ میرے بھائی یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سچے کی ہی تو علامت ہے، یہ سچے کی ہی تو شان ہے کہ جب سچا والا جب تک دنیا میں رہے گا، ایمان والا جب تک دنیا میں رہے گا، ادھر ایمان والا اپنی زندگی کو دنیا میں گزارے گا، جب تک ایمان والا دنیا میں رہے گا اللہ رب العزت قیامت کو نازل نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائی اب اس سے فیصلہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو قیامت کو روکے ہوئے ہے وہ اللہ والوں کی برکت ہے، وہ سچوں کی برکت ہے، وہ ان دیوانوں کی برکت ہے جو اللہ رب العزت کو ہمیشہ راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بیواؤں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ تمام لوگوں کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے اہل و عیال کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے خاندان والوں کو راضی کر لیتا ہے، جب اس کے خاندان والے راضی ہو جاتے ہیں، جب اس کے عزیز و اقارب راضی ہو جاتے ہیں، جب اس کے رشتہ دار راضی ہو جاتے ہیں، جب اس کے خاندان والے راضی ہو جاتے ہیں، جب اس کی بستی والے راضی ہو جاتے ہیں، ادھر بستی والے راضی ہوتے ہیں، ادھر اس کا انتقال ہوتا ہے، ادھر اس کا انتقال ہوتا ہے، اور ادھر اس کے جنازے کو اس کے گھر سے نکالا جاتا ہے، ادھر اس کے جنازے کو اس کی بستی سے نکالا جاتا ہے، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج جو جنازہ جا رہا ہے وہ کسی دنیا کے غدار کا نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ غریبوں سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ یتیموں سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ بیواؤں سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ آج اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جو مسجد کا نمازی تھا، آج اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جو لوگوں سے محبت سے بات کیا کرتا تھا، آج اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جو پیار محبت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا۔ جب ایسے انسان کا انتقال ہوتا ہے اور جب ایسے انسان کا جنازہ اٹھ کے جاتا ہے، ادھر قبر میں اس کے جنازے کو رکھا جاتا ہے، جیسے یہ قبر میں جنازہ رکھا جاتا ہے اللہ رب العزت قبر میں اس کے جنازے کو رکھنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کی،
یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس میں زندگی گزارنے کی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں سچے نظر نہیں آتے، کہ سچی آخرکار ملیں گے کہاں، آخرکار سچوں کی جماعت ہے کہاں، آخرکار ہم سچوں کو تلاش کہاں کریں، ہمیں کوئی سچا نظر نہیں آتا۔ تو آئیے ایک تاریخ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آئیے لکھنؤ کی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین ہے، ایک اللہ کے ولی جن کو زمانہ حضرت شامینہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ مصلی بچھا کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ادھر سے ایک پنڈت کا گزر ہوا۔ جب پنڈت کا گزر ہوا، پنڈت نے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس پنڈت نے اپنے قدموں کو وہیں پر روک لیا۔ اب جیسے ہی پنڈت نے اپنے قدموں کو روکا، روکنے کے بعد میں پنڈت کہنے لگا، مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، کچھ عالم دین ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، میں نے ان کی زبانی سنا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کا ذکر 100 جگہ پہ ہو تو ہمارے نبی 100 جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں، اگر ہمارے نبی کا ذکر دنیا میں کہیں بھی ہو ہمارے پیغمبر ہر جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حضرت شامینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، ہاں اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر ہمارے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر آمنہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر امام الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر امام الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ پنڈت کہنے لگا، مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی، انسان ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن جگہ سو ہیں، مختلف جگہ پہ ایک انسان ایک ہی وقت میں کیسے تشریف لے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب شان دیکھو حضرت شامینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت شامینہ نے کہا، اچھا پھر تجھے میں پریکٹیکل کے طور پہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کا مصلی بچھا ہوا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، بارگاہ مولا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پنڈت سے کہتے ہیں، پنڈت ذرا اپنی آنکھوں کو اٹھا کر تو دیکھ، ذرا اپنی نگاہ کو اٹھا کر تو دیکھ۔ اب پنڈت کہتا ہے، کہاں اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھنا ہے؟ تو حضرت شامینہ نے کہا کہ جس درخت کے نیچے تو کھڑا ہے، جس درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہے، اس درخت کی جانب ذرا اپنی نگاہ کو اٹھا کر تو دیکھ۔ اب جیسے ہی پنڈت نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا، اب پنڈت نے جیسے ہی اپنی نگاہ کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت کے نیچے، جس درخت کے سائے کے نیچے، املی کے درخت کے سائے کے نیچے یہ پنڈت کھڑا تھا، جب اس کی نگاہ اس درخت کی جانب پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت شامینہ درخت کے ہر پتے پر، ہر ٹہنی پر خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت قدموں میں گر گیا، اور قدموں میں گرنے کے بعد میں بولا کہ جب لکھنؤ میں رہنے والے شامینہ کا یہ عالم ہے تو مدینے میں رہنے والے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو شاعر کہتا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہنے زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہنے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان اللہ والوں کی، یہ شان اللہ والوں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شامینہ نے پنڈت کو بتا دیا، پنڈت کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جب غلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ غلام درخت کے ہر پتے پر، ہر ٹہنی پر نظر آ رہا ہے، تو پھر ان کے آقا کی شان کیا ہوگی؟ پھر ان کے آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لکھنؤ میں جا رہا تھا، لکھنؤ کی گلیوں میں سے گزر کے جا رہا تھا، وہ لکھنؤ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا، وہ لوگوں نبی کے اوپر کلمہ پڑھ لو، وہ لوگوں نبی کی ذات پر کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ آج میں نے دیکھ لیا کہ جب اس غلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ غلام درخت کے ہر پتے پر، ہر ٹہنی پر نظر آ رہا ہے، تو پھر ان کے آقا کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس پیغمبر اعظم کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ والے نظر نہیں آتے، اللہ والے ملیں گے کہاں؟ میرے بھائی، اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے وہ نظر ہونی چاہیے، وہ نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ اللہ والے کون ہیں۔ اللہ والوں کے در پہ جاؤ تو صحیح، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ اپنا قدم رکھو تو صحیح، ادھر تم
تم اللہ والوں کے قدم اللہ والوں کے چوکھٹ پہ اپنا قدم رکھو گے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ گے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر جب تم دعا کرو گے اور جب وسیلہ بناؤ گے ان کی بارگاہ میں دعا کرو گے، اللہ رب العزت اللہ والوں کی برکت سے جو تم دعا کرو گے وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں پہلے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ان سے مانگنا ہے۔ ہم سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم سے ان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، عاجزی کے ساتھ میں جاؤ، انکساری کے ساتھ میں جاؤ، اور ان کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم تیرے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مولا اس ولی کے صدقے میں یہ تیری بارگاہ میں محبوب ہے، اس محبوب بندے کی برکت سے مولا میری پریشانیوں کو دور فرما، مولا مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، مولا مجھے بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، مولا مجھے طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، مولا اس اللہ والے کی برکت سے میری پریشانیوں کو دور فرما، مولا ان اللہ والوں کی برکت سے میری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ ادھر تم دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت اس اللہ والے کی برکت سے تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ لیکن ایسے ہاتھ ہمیں ہونے چاہیے، ایسے ہاتھ ہمارے ہونے چاہیے، ایسا دل ہمارا ہونا چاہیے، اور وہ دل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جائیں، ادھر دل میں تمنائیں لے کر جائیں، دل میں آرزویں لے کر جائیں، اچھی نیت سے جائیں، ان کا امتحان لینے کے لیے نہیں جائیں، بلکہ اس نیت سے جائیں کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان اللہ والوں کی برکت سے ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو پورا فرما کرتا ہے، ہماری تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ یہی اللہ والے ہیں یار، یہی وہ اللہ والے ہیں، یہی اللہ والے ہمارا ہاتھ پکڑ کر روز محشر میں اللہ رب العزت کی اللہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ والوں کی برکت سے ہماری سفارش کو قبول فرمائیں گے، اللہ رب العزت ان کے اللہ والوں کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، سرکار تک یہ سفارش ڈالیں گے، سرکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں گے، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ شان ہوگی اللہ والوں سے محبت کرنے کی۔ میرے بھائی اللہ والوں سے محبت کرو تو صحیح، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح، اللہ والوں سے دل سے محبت کرو میرے بھائی۔ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ والوں کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، جو اللہ والوں کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، آمنہ کے لال پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء ما من احب الیہ یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ سنیں حدیث پاک کا مفہوم کہ جو جس کے ساتھ میں رہے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو زانی کے ساتھ میں گزارا ہوگا تو تمہارا حشر زانی کے ساتھ میں ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو غیبت کرنے والے کے ساتھ میں گزارا ہوگا تو تمہارا حشر غیبت کرنے والے کے ساتھ میں ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو چغل خوری کرنے والے کے ساتھ میں گزارا ہوگا تو تمہارا حشر چغل خور کے ساتھ میں ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو زناکار کے ساتھ میں گزارا ہوگا تو تمہارا حشر زناکار کے ساتھ میں ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو یتیموں کو ستا کر گزارا ہوگا تو تمہارا، اگر تم نے اپنی زندگی کو ڈاکوؤں کے ساتھ میں رہ کر گزارا ہوگا تو تمہارا حشر ڈاکوؤں کے ساتھ میں ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی چوروں ڈاکو عیاش مکار کے ساتھ میں گزاری ہوگی تو تمہارا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اپنی زندگی کو اللہ والے کے ساتھ میں گزارا ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو اچھے انسان کے ساتھ میں گزارا ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو متقی کے ساتھ میں گزارا ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو پرہیزگار کے ساتھ میں گزارا ہوگا، اگر تم نے اپنی زندگی کو اچھی انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو روز محشر تمہارا حشر اسی اللہ والے کے ساتھ میں ہوگا، اسی متقی کے ساتھ میں ہوگا، اسی پرہیزگار کے ساتھ میں ہوگا۔ میرے بھائی دنیا میں صحبت اختیار کرنی ہے تو بے نمازی کی اختیار نہیں کرنی ہے، نمازی کی اختیار کرنی ہے، اگر صحبت اختیار کرنی ہے تو ڈاکو کی نہیں کرنی ہے بلکہ اچھے انسان کی صحبت اختیار کرنی
کرنی ہے، اگر دنیا کے اندر صحبت اختیار کرنی ہے تو چور کے ساتھ میں زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اگر دنیا کے اندر زندگی کو گزارنا ہے تو مکار کے ساتھ میں زندگی کو نہیں گزارنا ہے، عیاش کے ساتھ میں زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اگر زندگی کو گزارنا ہے تو نمازی کے ساتھ میں گزارنا ہے، اگر زندگی کو گزارنا ہے تو متقی کے ساتھ میں گزارنا ہے، اگر زندگی کو گزارنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ میں گزارنا ہے، اگر زندگی کو گزارنا ہے تو اللہ والوں کے پاس میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، ادھر اللہ والوں کے پاس میں ہماری زندگی گزرے گی، اللہ والوں کے ساتھ میں ہم نے اپنا وقت گزارا ہوگا، ادھر اللہ والوں کے ساتھ میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہم انہی کے ساتھ میں ہمارا حشر عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت انہی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے گا میرے بھائی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ والوں کے ساتھ میں گزارنا پڑے گا، اپنی زندگی اللہ والوں کے پاس میں بیٹھ کر گزارنی پڑے گی، اپنی زندگی کو اللہ والوں کے نام پر قربان کرنا پڑے گا۔ اور میرے بھائی اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، یہ اللہ والے ہوتے کون ہیں، اور اللہ رب العزت نے کیسی پاور ان اللہ کے ولیوں کو دی ہے، کیسی طاقت اللہ رب العزت نے اللہ کے ولیوں کو دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے ذہن میں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ آ رہا ہے، اور کون اللہ کے ولی، ایک ایسے اللہ کے ولی کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بزرگ ایسے جو اپنی زندگی کو ایک اللہ والے کے پاس میں گزار دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والے اگر کسی کے ساتھ میں رہتے ہیں، کسی کی صحبت میں رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرے غوث آدم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کے پاس میں آپ کا ایک مرید، اور مرید کی شان یہ کہ 23 سال تک اس مرید نے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں کی خدمت کی، مہمانوں کی خدمت کی، کہ آپ کے مہمان آپ کی بارگاہ میں آتے، اور جب مہمان حضور غوث آدم کی بارگاہ میں آتے تو یہ اللہ والے، یہ بزرگ جو غوث آدم کی خدمت کیا کرتے تھے، غوث آدم کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ ان کے لیے کھانا لے کر آتے، آپ ان کے لیے پانی لے کر آتے، آپ ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ اللہ اکبر، 23 سال تک مسلسل اب غوث آدم کے مہمانوں کی خدمت کرتے رہے، 23 سال تک غوث آدم کے خادموں کی، غوث آدم کے مہمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دن پہنچے ہیں حضور غوث آدم کی بارگاہ میں، اور غوث آدم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، حضور اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے 23 سال تک آپ کی خدمت کی، 23 سال تک میں نے آپ کے مہمانوں کی خدمت کی، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے مہمانوں کی خدمت کروں، اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کروں، اللہ رب العزت کے مہمانوں کی خدمت کروں۔ غوث آدم نے کہا آخرکار کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں یہاں سے مکہ پہنچوں، مدینہ پہنچوں، اور مکے میں جا کر لوگوں کو آب زمزم شریف پلاؤں، لوگوں کی خدمت کروں، اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کروں۔ جب اتنا آپ کے مرید نے کہا تو حضور غوث آدم نے کہا جاؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ ابھی یہ غوث آدم کے مرید چلے ہیں حضور غوث آدم کی بارگاہ سے نکل کے چلے ہیں، اب غوث آدم کی بارگاہ سے نکل کے چلے ہیں، اللہ اکبر، راستے میں سفر طے کر رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس شخص سے جیسے ہی ملاقات ہوئی، اس شخص سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو غوث آدم کے مرید نے کہا میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں، کتنا اچھا ہوگا اگر ہم دونوں ساتھ میں سفر طے کریں، ہمارا سفر بھی آسانی کے ساتھ میں طے ہو جائے گا، اور ہم آسانی کے ساتھ میں مکہ پہنچ جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب دونوں حضرات چلے ہیں، چلتے چلتے شام کا وقت قریب آ گیا۔ جب شام کا وقت قریب آیا تو حضور غوث آدم کے غلام، حضور غوث آدم کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص جو آپ کو راستے میں ملا تھا وہ شخص آیا۔ حضور غوث آدم کے مرید نے کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو وہ شخص جو راستے میں ملا تھا، جو مسافر راستے میں ملا تھا، اس مسافر نے کہا اے میرے بھائی جاؤ آپ ہاتھ دھو کر آؤ، اللہ رب العزت کھانے کا انتظام عطا فرمائے گا۔ اب جیسے ہی ہاتھ دھو کر وہ
بزرگ آئے. اب ادھر مسافر جو راستے میں ملا تھا اس مسافر نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور جیسے ہی ہاتھوں کو نیچے کیا اللہ رب العزت نے کھانے کا انتظام فرما دیا. ایک ٹفن میں کھانا آ جاتا ہے, دونوں نے کھایا اور کھانے کے بعد میں دونوں سو جاتے ہیں. اب صبح نمودار ہوئی, دونوں چلنے کا ارادہ کرتی ہیں, دونوں سفر طے کر رہی ہیں. پھر شام کا وقت قریب آ گیا. حضور غوث اعظم کے مرید نے کہا بھائی بھوک لگی ہے. تو اس بزرگ نے کہا, اس مسافر نے کہا بھائی ہاتھ دھو کر آؤ. اب جیسے ہی ہاتھ دھونے کے لیے حضور غوث اعظم کے مرید گئے, ہاتھ دھو کر آئے. پھر اس بزرگ نے, اس مسافر نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں ابھی ہاتھ نیچے آئے تھے, اللہ رب العزت نے پھر ایک ٹفن میں کھانا بھیج دیا. اب دونوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد میں سو جاتے ہیں. صبح نمودار ہوئی, تیسرا دن نمودار ہوا. پھر سفر طے کرتے رہے. پھر شام کا وقت قریب آ گیا. پھر جب تیسرا دن جب شام کا وقت قریب آ گیا تو حضور غوث اعظم کے مرید نے کہا بھائی بھوک لگی ہے. آپ جب اتنا کہا تو حضور جو مسافر ملا تھا اس مسافر نے کہا بھائی جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ. حضور غوث اعظم کے مرید ہاتھ دھو کر آئے. ادھر ہاتھوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. اللہ رب العزت نے ایک ٹفن میں کھانا بھیج دیا. 3 دن مسلسل ہو گئے. وہ مسافر دعا کرتے اور اللہ رب العزت کھانے کا انتظام فرما دیتا. جب چوتھا دن نمودار ہوا, پورا دن چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے سفر کی تھکاوٹ سے تھک کر آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہو جاتی ہیں. اب جیسے ہی تشریف فرما ہوئے, اب جیسے ہی حضور غوث اعظم کے مرید بیٹھے اور وہ مسافر بیٹھا, اب جیسے ہی حضور غوث اعظم کے مرید نے اپنی زبان کو کھولنا ہی چاہا تھا کہ بھائی بھوک لگی ہے, اب جیسے ہی اتنا کہا تھا جو مسافر راستے میں ملا تھا اس مسافر نے حضور غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی 3 دن سے میں کھانا منگا رہا ہوں, آج کھانا منگانے کا نمبر آپ کا ہے. آج کھانا منگانے کا نمبر آپ کا ہے. اب غوث اعظم کے مرید نے کہا بھائی جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ. اب جیسے ہی مسافر ہاتھ دھونے کے لیے گیا, اب ہاتھ دھو کر جیسے ہی آیا دسترخوان لگا ہوا ہے. ادھر غوث اعظم کے مرید نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اب جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. اللہ رب العزت نے, ادھر مسافر دعا کرتا تھا تو ایک ٹفن میں کھانا آتا تھا, لیکن جب حضور غوث اعظم کے مرید نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے 2 ٹفن میں کھانا عطا فرمایا. اب کھانا لگ جاتا ہے, اب کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے, ادھر جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے حضور غوث اعظم کے مرید نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی ذرا یہ تو بتا کہ تو 3 دن سے جو کھانا منگا رہا ہے آخر کار کیا دعا کرتا ہے, اور تو کیا رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تیرے ہاتھ نیچے نہیں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے. جب اتنا اس مسافر نے کہا, اتنا حضور غوث اعظم کے مرید نے کہا تو وہ مسافر کہنے لگا بھائی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور دعا کرنے کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگار عالم تجھے اس شخص کا واسطہ کہ جس نے 23 سال تک حضور غوث اعظم کے غلاموں کی خدمت کی ہے, 23 سال تک حضور غوث اعظم کے مہمانوں کی خدمت کی ہے, 23 سال تک جس نے اپنی زندگی کو حضور غوث اعظم کے پاس میں گزارا ہے, جس نے 23 سال تک حضور غوث اعظم کی خدمت کی ہے, پروردگار عالم اس انسان کی برکت سے, اس شخص کی برکت سے پروردگار عالم مجھے کھانا عطا فرما. بس میں اتنی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کھانے کا انتظام عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا غوث اعظم کے مرید نے اس سے کہا, مسافر نے جب اتنا بیان کیا تو حضور غوث اعظم مسکرائے, حضور غوث اعظم کے مرید مسکرائے. ابھی اپنے لبوں کو کھولنا ہی چاہتے تھے, مسافر نے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے میرے بزرگ, اے میرے بھائی, ذرا آپ تو بتائیں کہ آپ نے کیا دعا کی تھی, آپ نے کیا دعا کی تھی. کہ اب میں تو دعا کرتا تھا تو ایک ٹفن میں کھانا آتا تھا, لیکن جب آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے 2 ٹفن میں کھانا عطا فرمایا. تو حضور غوث اعظم کے مرید نے کہا تھا میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم جس کے صدقے میں یہ کھانا مانگتا ہے, جس کے صدقے میں یہ کھانا منگاتا ہے, پروردگار عالم مجھے بھی اس کے صدقے میں کھانا عطا فرما. اللہ اکبر. اب جب اتنا سنا تو حضور غوث اعظم کے مرید نے کہا بھائی اب تم حج کرنے کے لیے جاؤ, اب تم مکہ شریف جاؤ, میں واپس پلٹ کے جانا چاہتا ہوں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں. جب اتنا حضور غوث اعظم کے مرید نے کہا تو اس شخص نے, اس مسافر نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ
ہاتھ کو پکڑنے کے بعد میں کہا بھائی اب مکہ کیوں نہیں جا رہے ہو، اب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کیوں نہیں جا رہے ہو، اب مکے کی سرزمین پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ حضور غوث اعظم کے مرید کہنے لگے اب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے 23 سال تک حضور غوث اعظم کی مریدوں کی خدمت کی، 23 سال تک حضور غوث اعظم کے غلاموں کی خدمت کی، 23 سال تک اپنی زندگی کو حضور غوث اعظم کے قدموں میں گزارا، 23 سال تک اپنی زندگی کو حضور غوث اعظم کے پاس میں گزارا، 23 سال کا وقت، 23 سال کا عرصہ میں نے حضور غوث اعظم کی محبت میں گزار دیا، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، شاید مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا، آج مجھے احساس ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو اللہ و اس کے محبوب بندوں کے پاس میں رہتے ہیں تو وہ ایسے ہی ان کی محبتیں ضائع نہیں جاتی ہیں۔ آج مجھے محسوس ہو گیا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو روئے زمین کا کوئی فرد نہیں جانتا ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا روئے زمین کا کوئی فرد کی بات نہیں بلکہ اللہ رب روئے زمین کا کوئی فرد نہیں بلکہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی مجھے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مرید نے کہا کہ آپ جاؤ اور میں واپس پلٹ کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میں واپس پلٹ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میں پلٹ کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کی کہ 23 سال تک حضور غوث اعظم کی محبت میں، 23 سال تک حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، 23 سال تک حضور غوث اعظم کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ رب العزت نے اس کا انعام بھی یہ دیا، اس کا انعام بھی یہ عطا کیا کہ جہاں دنیا کے لوگ جانتے تھے وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو فرشتوں میں بھی اس شخص کا چرچا کر دیا، فرشتے بھی اس شخص کو جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ برکت تھی کس کی؟ اللہ والوں کے پاس میں زندگی گزارنے کی۔ یہ برکت تھی کس کی؟ اللہ والوں کے پاس میں اپنا وقت گزارنے کی۔ میرے بھائی آج بھی اگر ہم سچے دل سے کسی اللہ والے کی خدمت کریں، آج بھی ہم سچے دل سے کسی اللہ والے کے مزار پہ جائیں، ادھر ہم اللہ والے کے مزار پہ جائیں گے، اللہ رب العزت ہم کو ایک ایک قدم پر برکتیں عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم کی برکت سے ہمیں نیکی عطا فرمائے گا۔ جو قدم اچھے کام کی طرف بڑھتا ہے، جو قدم اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، جو قدم بھلائی کی طرف بڑھتا ہے، اس قدم میں خیر ہوتی ہے، اس قدم میں برکت ہوتی ہے، اس قدم میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اللہ والوں کو منا لو، ابھی بھی وقت ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اللہ والوں کو راضی کر لو اور ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد میں ان سے دعائیں کرو کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے پیارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ کے رسول کے غلام جب ہم سے راضی ہو جائیں گے، قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سلامت ہو جائے گی، آخرت بھی سلامت ہو جائے گی، ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ان سے دعائیں کرانی ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر سر کو جھکانا ہے اور ان سے ہمیں فیض حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ والوں کا ہمیں دل نہیں دکھانا ہے، اللہ والوں کی محبت اپنے سینے میں بسانی ہے، کسی بھی اللہ والے کا ہمیں دل نہیں دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چھوٹے بیٹے جن کو زمانہ حضور مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتا ہے، آپ بریلی کی سرزمین سے پہنچے ہیں کہاں؟ مہاراشٹر کی سرزمین، وہاں پہ اپنا قدم رکھ دیا۔ مرید آپ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں آپ سے بات چیت کی۔ ایک مرید آئے اور آنے کے بعد میں کہا حضور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لے جائیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا نہیں، لوگوں نے میرا انتظام کیا ہے، میں یہیں پہ ٹھہر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو شخص آیا تھا وہ مالدار تھا، وہ کہنے لگا حضور کچھ بھی ہو جائے آپ کو اپنا قدم میرے گھر میں رکھنا ہے، آپ کو قیام آج رات میرے گھر پہ کرنی ہے،
کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا اس شخص نے کہا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کہا جب آپ اتنا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے مفتی اعظم ہند تھکے ہوئے تھے، سفر طے کیا تھا، سفر طے کیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد میں میرے مفتی اعظم ہند آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ادھر میرے مفتی اعظم ہند سو جاتے ہیں، آرام کر رہی ہیں۔ تہجد کا وقت آیا، تہجد کا وقت گزر گیا، فجر کا وقت آیا، فجر کی اذان ہوئی۔ مفتی اعظم ہند حضور مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد میں فجر کی نماز ادا کی۔ ادھر فجر کی نماز کو ادا کیا۔ اب جس شخص کے گھر پہ آپ نے قیام کیا تھا وہ شخص باہر گیا، اور جانے کے بعد میں لوگوں میں چیمہ گوئیاں کرنے لگا، لوگوں میں جا کر کہنے لگا، اے لوگوں، تم انہیں متقی پرہیزگار کہتے ہو، تم انہیں یہ کہتے ہو کہ مصطفی رضا خان ہے، یہ متقی پرہیزگار ہیں، لیکن میں نے تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، یہ تو سوتے رہے، یہ تو ساری رات سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا تم میرے اوپر وہ چیز فرض کر رہے ہو جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تو میرے مفتی اعظم ہند کے دل کو بہت تکلیف پہنچی، آپ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ آپ وہاں سے گزر کے آ جاتے ہیں، بریلی تشریف لے آتے ہیں۔ ادھر حضور مفتی اعظم ہند بریلی تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو سیٹ تھا، جو مالدار تھا، اللہ اکبر، اب اس مالدار کا حال دیکھو کہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ تو نے میرے ولی، تو نے میرے ایک دوست کی بغاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا جو مالدار جو پراپرٹی تھی اس کے پاس میں، اس کی دھیرے دھیرے اس کی پراپرٹی بھی ختم ہو گئی، دھیرے دھیرے اس کا مال جائیداد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی زندگی جیسے پہلے گزر رہی تھی اس سے بہت عجیب اس کی زندگی ہو چکی ہے، پریشانی کے عالم میں زندگی کو گزار رہا ہے، پریشانی کے عالم میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس نے سوچا یار چلو مفتی اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، چلو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں نے ایک اللہ والے کا دل دکھایا تھا، ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دکھا دیا ہو کہ دیکھو میرے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو دکھایا نہیں جاتا ہے بلکہ ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے، ان کے من سے محبت کی جاتی ہے، ان سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے، ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کی جاتی ہے۔ اب یہ شخص آیا، آنے کے بعد میں مفتی اعظم کے قدموں میں گر گیا۔ اب جیسے ہی مفتی اعظم کے قدموں میں گرا، شان دیکھو میرے مصطفیٰ کی، شان دیکھو میرے مصطفی رضا خان کی، شان دیکھو حضور مفتی اعظم ہند کی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے سینے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا، اور کلیجے سے لگانے کے بعد میں میرے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ کب تم میرے پاس میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص آیا، مفتی اعظم نے معاف کر دیا۔ یہ شان اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے۔ اب اس سے ہمیں معلوم ہوا، اس واقعے سے ہمیں پتا چلا اگر ہم اللہ والوں کی شان میں گستاخی کریں، ہم اگر اللہ والوں کا دل دکھائیں، اگر ہم اللہ والوں کی توہین کریں تو ہماری نہ زندگی اچھی ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس میں مال رہتا ہے، نہ ہمارے ساتھ میں جائیداد رہتی ہے، نہ ہمارے پاس میں تخت رہتا ہے، نہ ہمارے پاس میں تاج رہتا ہے، سب چیز چھن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ جو چیزیں ملتی ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، یہ صدقہ ہوتا ہے ان بزرگوں کا کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کسی اللہ والے کا دل نہیں دکھانا ہے، دنیا کے اندر سب سے محبت کرنی ہے، اللہ والوں کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، اللہ والوں کی محبت میں زندگی کو قربان کرنا ہے، اللہ والوں کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ ادھر اللہ والے کی محبت میں سب کچھ قربان کریں گے، ادھر اللہ والے کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کریں گے، ادھر اللہ والے کی بارگاہ میں ہم سب کچھ قربان کریں گے۔ ادھر اللہ والا دعا کرے گا، ادھر اللہ والا دعا کرے گا اور ہاتھوں کو اٹھائے گا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمارے مال میں برکت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ شان اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ والوں سے محبت کرو تو صحیح، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد میں ان سے دعائیں مانگو۔ میرے بھائی اللہ والوں کو ہمیں دل نہیں دکھانا ہے، پیار سے کام لینا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ ساری رات اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے
نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ساری رات اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کلام پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جسم، ان کی روح پاک ہو جاتی ہے، اور جب روح پاک ہو جاتی ہے تب بندے کی روح پاک ہوتی ہے، ادھر روح پاک ہوتی ہے، ادھر بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے بھائی، یہی وہ اللہ والے کہ آج دیکھو جائزہ لو اللہ والوں کا، ہم سوتے رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں آرام کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں آرام کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ بغداد کے غوث اعظم کی شان ہے کہ ہم سوتے رہتے ہیں، ادھر ہم اٹھتے ہیں، ہمارے اٹھنے سے پہلے ان کے مزار پر کنٹلوں پھولوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہ شان غریب نواز کی ہے کہ ہم سوتے رہتے ہیں، اور جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ہمارے اٹھنے سے پہلے ان کے مزار پر بے شمار پھولوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ شان حضور اعلیٰ حضرت کی ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، ہماری آنکھ بعد میں کھلتی ہے، ان کے مزار پر بے شمار پھولوں کی برسات پہلے ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ وہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے رسول کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ پروردگار عالم کو راضی کر لیتا ہے، ادھر پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے رسول سے راضی ہو جاتے ہیں، ادھر یہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت یہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو قدموں میں جھکا دیا کرتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت اس کے قدموں میں جھکا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ آج جائزہ لو میرے بھائی دنیا کا، آج موتیں ہو رہی ہیں بے شمار، مر جاتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا کہ کون سی قبر ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی شان ایسی ہوا کرتی ہے کہ ادھر ان کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت مخلوق کو ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ آج دیکھو ہر آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار کتنا اچھا ہوگا، کتنا اچھا ہوتا اگر میں غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جاتا، غوث اعظم کے قدموں میں جاتا، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جاتا اور غوث اعظم کے مزار کو دیکھ کر آتا۔ یہ تمنا ہوتی ہے، ہر عاشق تمنا کرتا ہے، کاش کتنا اچھا ہوتا میں غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا، کتنا اچھا ہوتا میں صابر پاک کی بارگاہ میں جاتا، کتنا اچھا ہوتا مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی بارگاہ میں جاتا، کتنا اچھا ہوتا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا۔ عاشق تڑپتا ہے عاشقوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے، عاشق تڑپتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے جسم کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وہ جانتا ہے اگر مجھے کہیں نہ کہیں اگر مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اگر مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، اگر کوئی میری پریشانیوں میں کام آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی میرے ساتھ میں بھلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ جانتا ہے اگر مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا، اگر مجھے پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا تو یہ جانتا ہے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان اللہ والوں کے سر پہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اپنا سر رکھوں گا، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اپنے دل کی تمنائیں مانگوں گا، اپنے دل کی آرزو ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ جانتا ہے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں، میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی تمنائیں رکھوں گا، اپنی آرزو رکھوں گا۔ یہ جانتا ہے یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کا جسم پاک ہو چکا ہے، جن کی روح بھی پاک ہو چکی ہے۔ یہ جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب بندے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جا کر التجا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صدقے میں اس مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی ایسی زندگی گزار کے جاؤ، ایسی زندگی گزار کے جاؤ، اچھی زندگی گزار کے جاؤ، سچی زندگی گزار کے جاؤ، نیک زندگی گزار کے جاؤ۔ اچھی زندگی اگر تم گزار کے جاؤ گے، ادھر اچھی زندگی تمہاری گزرے گی، ادھر تم مرو گے، میرے بھائی لوگ یہی کہیں گے کہ واقعی میں یار یہ وہ شخص جا رہا ہے، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی، اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی۔ میرے بھائی اگر ایسی زندگی گزرے گی، اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر اپنی زندگی کو گزارو گے تو اس کا صلہ یہی ملے گا، یہ اللہ والے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور سرکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن ہمیں
پہلے اللہ والوں کو راضی کرنا ہے، اللہ والوں کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر پروردگار عالم کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ پیارے محبوبین بندے اللہ رب العزت کے ہم سے راضی ہو گئے تو سمجھ لو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جب یہ اللہ والے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ والے جب ناراض ہوتے ہیں میرے بھائی، پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، پھر ان کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا ہے، پھر ان کو کوئی کلیجے سے لگانے والا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہماری زندگی ہے، اگر ہماری سانسوں میں سانس ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، میرے بھائی اس زندگی کو اچھا بناؤ، اس زندگی کو اچھا بناؤ، اس زندگی کو نیک بناؤ، اس زندگی کو سچا بناؤ، اور اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو، اپنے پڑوسیوں سے بھی محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرو، اپنے خاندان والوں سے محبت کرو، تمام لوگوں سے محبت کرو، تمام لوگوں سے پیار کے ساتھ میں رہو، تمام لوگوں کے ساتھ میں میل محبت سے رہو، تمام لوگوں کو ملا کر رہو، اور تمام لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ میں پیش آؤ، اپنا کریکٹر اچھا بناؤ، اپنا اخلاق اچھا بناؤ، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرو، التجائیں کرو۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ والے ادھر سے ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں، لیکن جب ادھر سے واپس آتے ہیں تو ہمارے دامن بھر جاتے ہیں، ہمارے دامن پر ہو جاتے ہیں، ہمارے دامن میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ سب برکتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے، سب برکتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کے پاس میں اپنا وقت گزارنے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اللہ والوں کی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔